السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ ایک حدیث پاک کو ہم نے سنا تھا اور اس کے تحت بہت ساری باتوں کو ہم نے سماعت کیا تھا۔ آج بھی کچھ باتیں آخر میں سماعت فرما کر دوسری حدیث کی طرف انشاءاللہ کل سے ہم جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے کچھ حواری اور ساتھی ہوتے ہیں جو ان کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، پھر ان کے بعد کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جن کا قول ان کے فعل کے مخالف ہوتا ہے اور وہ ایسے کام کرتے ہیں جن کے لیے وہ مامور نہیں ہوتے۔ جو ان کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، جو زبان سے ان کے ساتھ جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو دل سے ان کے ساتھ جہاد کرے وہ مومن ہے۔ یعنی آقا کریم علیہ السلام کے زمانے کے بعد، یعنی ظاہری زمانے کے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے صحابہ اکرام کے بعد کہ جو ایسے کام کریں گے جو ان کی ذمہ داری نہیں ہوگی، جو اس کے لائق نہیں ہوں گے، اور وہ کہیں گے کچھ اور کریں گے کچھ اور۔ ایک طریقے کے فتنہ پرور لوگ ہوں گے، ایک طریقے کے فسادی لوگ ہوں گے، تو ان کے خلاف جو جہاد کرے، یعنی جد و جہد کرے، کوشش کرے ان کو روکنے کے لیے۔ تو کس طریقے سے؟ تین طریقے سے روکنے کے حوالے سے فرمایا گیا کہ جو ہاتھ سے روکے یا زبان سے روکے یا دل سے روکے، یہ تین طریقے ہیں۔ نمبر ایک ہاتھ سے روکنا، نمبر دو زبان سے روکنا، نمبر تین دل سے روکنا۔ ان تین طریقوں سے جو کوئی روکے تو ان کے حوالے سے فرمایا گیا کہ وہ مومن ہے۔ یعنی یہاں پر برائی سے روکنے کے درجات بیان کیے گئے ہیں کہ جو جتنی طاقت رکھتا ہے اپنی طاقت کے مطابق اس برائی کو روکے۔ ایک اور حدیث پاک میں جو فرمایا گیا کہ تم میں سے اگر کوئی برائی دیکھے تو اگر کوئی ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے، ورنہ زبان سے روکے، ورنہ دل میں اس کو برا جانے، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یعنی یہ ہاتھ سے روکنے کے حوالے سے جو ذمہ دار ہے، جو طاقتور ہے، جو بڑا ہے، جس کے ماتحت بہت سارے لوگ ہیں، تو جو کوئی افسر ہے، اسی طریقے سے مسجد کے محلے کے بڑے ہیں، متولی ہے، کونسلر ہیں، اور گھر کے خاندان کے بڑے ہیں، اور کسی بھی ادارے کے بڑے ہیں، تو وہاں کے جو لوگ بڑے ہیں جن کی چلتی ہے تو وہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی برائی کو وہ دیکھے تو ان کے اوپر ضروری لازم ہے کہ وہ ہاتھ سے روکے کسی بھی طریقے سے۔ جیسے حدیث میں فرمایا گیا کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، نہیں پڑھے تو اسے 10 سال کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ تو اب یہاں پر باقاعدہ ہاتھ سے بے نمازی پن کو روکنے کے لیے حوالے سے فرمایا گیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہاتھ سے روکا جائے، اور ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے کم بولیں۔ اب یہ علماء کا ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم اگر کوئی برائی کو دیکھے تو کم سے کم بولے تو صحیح، ہم اپنی زبان کو تو کھولے۔ تو یہ جو بول سکتے ہیں، جو سپیکرز ہیں، جو پبلک سپیکرز ہیں یا پھر اسپریچول سپیکرز ہیں، جو مقررین ہیں، تو ان کے لیے بھی لازم و ضروری ہے۔ باقاعدہ فرمایا گیا کہ جو زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے۔ تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ بیانات میں، درس میں صرف فضائل بولنا اور صرف ہم واقعات بولنا اور صرف ہم جو ہے لوگوں کو ایسی حدیثیں بتانا کہ جس میں صرف فضائل ہو، احکام نہیں ہو، اور برائی سے منع کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے، تو یہ مزاج شرع اور مزاج رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ تو باقاعدہ بیانات میں برائیوں کو بھی ذکر کیا جائے تاکہ لوگ اس برائیوں سے بچیں۔ تو ایسا بیان ہونا چاہیے تاکہ زبان سے جو ان سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اس کی فضیلت ہمیں حاصل ہو، اس درجے میں ہم آ جائیں۔ اور آخر میں فرمایا گیا
اور جو دل سے ان کے ساتھ جہاد کرے وہ مومن ہے. یعنی دل سے کسی چیز کو برا جاننا. اگر ہم دل سے کسی چیز کو برا جانیں تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اس برائی کی جگہ سے ہٹ جائیں. آپ فلمیں، ڈرامے، گانوں، باجوں کو اور بے حیائی کو آپ برا سمجھ رہے، تو دل سے اگر آپ برا جا رہے تو اس کی علامت یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس محفل سے ہٹ جائیں. ایسا نہیں کہ آپ اس کو برا بھی جان رہے ہیں نشے کی چیز کو، اور اس محفل میں بھی آپ جمع ہے جہاں پر وہ برائی کی جا رہی ہو اور جہاں پر جو بے حیائی کی جا رہی ہو، تو یہ دل سے برا کہنا نہیں کہلائے گا. یعنی وہاں سے ہٹ جائیں بندہ. اب ان کے ساتھ مذاق ہو رہا، ان کے ساتھ ٹھٹا ہنسی ہو رہی ہے اور وہاں پر بے تکلفی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ دل سے برا جاننا نہیں ہے، وہاں سے بندہ ہٹ جائے. تو ایک تو یہ طریقہ. تو 3 طریقوں سے بندے کے اوپر یہ لازم و ضروری ہے، ورنہ ہر ایک کے بارے میں میدان محشر میں پوچھا جائے گا. حدیث پاک کے الفاظ ہے کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تمہارے ماتحت کے لوگوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. تو یہ ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا. میرے انڈر اگر میرے بیوی بچے ہیں تو مجھے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے ان کی کتنی تربیت کی ہے. میں اگر ایک افسر ہوں، میرے انڈر 4-5 لوگ کام کر رہے ہیں، مجھے پوچھا جائے گا. اگر میں ایک مسجد کا متولی ہوں تو مجھے پوچھا جائے گا کہ تیرے ماتحت اتنے لوگوں تھے، تو نے اتنے لوگوں تک کیا نیکی کی دعوت دی اور برائی کو روکنے کے لیے تو نے کیا منصوبہ کیا. تو ہر ایک کے بارے میں فرمایا گیا. اور ایک قرآن کی آیت ہے، فرمایا گیا کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے. تو اس طریقے سے یہ 3 درجات ہیں. اب غور کریں کہ گھر کے جو بڑے لوگ ہیں وہ روک سکتے. بیٹا نماز نہیں پڑھے، جیسا فجر کی نماز میں سو گیا، اب اسے اٹھا سکتے، لیکن ماں بھی باپ بھی نہیں. ڈیوٹی کر کو آیا، سو گیا، نیند نہیں کھلتی اس کی. وہی گھر میں اگر آگ لگ گئے تو رندے سوندے لوگ ہوتے. تو یہ نادانی ہے. تو اس طریقے سے جہنم کی آگ جو ہے دنیا کی آگ سے بہت زیادہ سخت ہے. تو اسی لیے ہم نماز کے حوالے سے باقاعدہ بولیں. اب گھر میں عورتیں، لڑکیاں اور بیوی بچے جو ہے، ماں بہنیں جو ہے پتلے دوپٹے پہن کر پھر رہی ہیں، بے حیائی کے ساتھ غیر مردوں کے سامنے آ رہی ہیں، جا رہی ہیں. اب شوہر بھی کچھ بھی نہ بولے، باپ بھی کچھ بھی نہ بولے اور ماں بھی خاموش ہے. یہ سب کے سب گنہگار ہوں گے، کیونکہ یہ ان کا منصب ہے کہ ان کو روکیں. تو ایسے بہت ساری مثالیں ہم دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے زبان سے بولنے کے حوالے سے گھر میں جو چھوٹے ہیں جن کی بات چلتی، کم سے کم بول تو سکتے بھئی یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے. اور ابھی جن کی کچھ بھی نہیں چلتی، نہ بول سکتے نہ روک سکتے، دل میں تو کم سے کم برا جانے. ہم نہ جائیں ان محفلوں میں. ہم منہ کھول کر ایسے دعوتوں میں چلے جاتے ہیں جہاں پر گناہ ہو رہے ہیں، بس جہاں پر بے حیائی ہو رہی ہے ہم نہ جائیں. لوگوں کو معلوم تو ہو کم سے کم بھئی یہ گناہ ہو رہا ہے، اسی لیے بعض لوگ اس محفل میں نہیں آئے. تو اس طریقے سے ہر ایک جو ہے اپنا کردار اگر ادا کرے گا تو برائیاں اس معاشرے سے ختم ہو سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی اپنے درجے کے اعتبار سے ہاتھ سے، زبان سے اور دل سے برائی کو روکنے کی توفیق عطا فرمائے. مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی صلح کی توفیق عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.